السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس سے پہلے جو ہے شکیل خان نے اپنے نام کے تعلق سے جو دجل و فریب سے کام لیا تھا، اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے ایک ڈاکومنٹس کے ساتھ جو ہے ویڈیو کا رکھا تھا، اور اب جو ہے اس نے اپنے خاندان کے تعلق سے جو ہے جو غلط باتیں پھیلائی ہیں اور جو اپنے خاندان کو جو چھپایا ہے، اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ ڈاکومنٹس رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، یہ شکیل کی کتاب ہے مہدی علیہ السلام کے آمد کی پیشن گوئی، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے اس کے اگر ہم پیج نمبر 46 پہ جاتے ہیں، 46-47 پہ، یہ دیکھیے اس نے یہ کیا باتیں لکھی ہیں۔ اس میں ایک باب قائم کیا ہے اس نے پیج نمبر 45 پہ، مہدی علیہ السلام کا نسب۔ اس میں اس نے ان روایت کو لیا ہے جس میں یہ ہے کہ حضرت مہدی جو ہیں اہل بیت سے ہوں گے، حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ میرا یہ بیٹا سید، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اس کا یہ نام رکھا ہے، قریب اس کی نسل میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے بھی اس نے جو اور بھی جو روایت لی ہے، اس میں بھی یہی کہا ہے کہ مہدی میری عطرت اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث تو اس نے لی ہے، لیکن اس سلسلے میں جو اس نے ایک بہت ہی یہ کہہ لیجیے واہیات باتیں اس نے کی ہے، یہ آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں پیج نمبر 46 پہ۔ نیز ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ اب سے تقریباً 1400 سال قبل کا ہے، اور ہر شخص کے پاس اب سے لے کر 1400 سال بیشتر زمانے کا نسب نامہ موجود نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مہدی علیہ السلام کو اس بنیاد پر نہیں پہچانا جا سکتا۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ اس کا یہ کہنا ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ باتیں فرمائی ہیں، ان حدیث کو بھی وہ اس کتاب میں وہ لکھ رہا ہے، جس میں یہ ہے کہ حضرت مہدی اہل بیت سے ہوں گے، حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ لیکن پھر یہ کہنا کہ یہ 1400 سال پرانی بات ہے، اور اس اتنا لمبا جو ہے، اتنا پرانا جو ہے کسی کے پاس شجرہ موجود نہیں ہوتا ہے، یہ کہہ کر کے اس کا یہ کہنا کہ حضرت مہدی کو اس بنیاد پر پہچانا نہیں جا سکتا، یہ بہت ہی واہیات بات ہے۔ اور لوگ جانتے ہیں کہ بے شمار لوگ جو ہے اپنا شجرہ نسب جو ہے محفوظ رکھتے ہیں، اور اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ بات اگر فرما دی ہے، پیشن گوئی فرما دی ہے حضرت مہدی کے بارے میں کہ وہ اس خاندان سے ہوں گے، اہل بیت سے ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کسی کا شجرہ نسب جو ہے محفوظ رہے یا نہ رہے، لیکن جو حضرت مہدی جو ہوں گے ان کا نسب ضرور محفوظ رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی بنیاد پر ان کی پہچان ہوگی، یہ ان کی پہچان کی ایک بڑی وجہ ہوگی، اسی بنیاد پر ان کو پہچانا جائے گا، تو ان کا محفوظ ضرور ہوگا۔ اور انشاءاللہ شکیل کا نسب محفوظ ہے کہ نہیں، کتنا محفوظ ہے، وہ انشاءاللہ آگے بات آئے گی، شکیل کس خاندان سے ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم ایک اور دیکھتے ہیں، سنبھلی کی چوتھی بار کی شرارت کا جواب، یہ شکیل نے جو ہے یہ کتاب لکھی ہے، اور اس کے پیج نمبر اگر ہم 58-59 پر جاتے ہیں تو اس میں شکیل نے ایک باب قائم کیا ہے، ایک سوال قائم کیا، سوال نمبر 10 پہ، مہدی علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اور فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، اور اس کے جواب جو ہے اس نے اصل حضرت مفتی اسد قاسم سنبھلی صاحب کو اس نے دیا ہے۔ جواب میں یہ لکھا ہے کہ یہ شخص میرے متعلق کہتا ہے کہ اس کا دور دور تک فاطمی نسبت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر یہ پوری باتیں لکھتا ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ یہاں پر آگے پھر یہ لکھتا ہے اس لیے کہ اس معاملے میں مدعی ہے، اور یہ بھی بتا دے کہ آج سے تقریباً 300 سال قبل ہمارے بڑے کس ملک سے ہندوستان آئے تھے، اور بہار کے اس علاقے میں کس طرح پہنچے جہاں ہمارا گھر ہے، اور ہمارے گاؤں کا نام عثمان پور کیوں پڑا۔ یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے پاس 1400 سال پرانا شجرہ موجود نہیں ہے، مگر ہمارے بڑوں کی کئی سو سال پرانی تاریخ معلوم ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے جانتے ہیں کہ ہمارا حضور کی نسل سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہوگا، اسی وجہ سے اس قسم کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ اب سوچئے کہ یہ کیسی باتیں ہیں، ہمارے نوجوان جو اپنے یہ کہہ سکتے ہیں کہ معصومیت کی وجہ سے یا علماء سے نہ جڑے ہونے کی وجہ سے اس سے گمراہی میں پڑ گئے، وہ ذرا غور کریں کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ کہیں یہ لکھ رہا ہے کہ ان 1400 سال ہو گیا اس لیے شجرہ محفوظ نہیں ہوگا، اور حضرت مہدی کو اس بنیاد پر نہیں پہچانا جا سکتا ہے، تو کیا نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بس ویسے ہی تھی، بنا وجہ کی کوئی باتیں تھیں؟ اور پھر یہاں لکھ رہا ہے پیشن گوئی پر یہ شرط لگا رہا ہے کہ بھئی اگر پیشن گوئی میں اگر ایسا ہے تو میرا کہیں نہ کہیں سے تعلق ہوگا۔ تو اور اس نے کئی سارے یہاں پر جو ہے سوال بھی کیے ہیں حضرت مفتی صاحب سے، ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے اگر ہم شکیل کے ایک چچا ہیں جناب نور محمد صاحب، اگر ہم
انہوں نے 1977 میں ایک تحریر لکھی تھی. میں چاہتا ہوں کہ وہ تحریر آپ حضرات دیکھیں. یہ تحریر جو ہے 1977 کی لکھی ہوئی ہے. نور محمد خان صاحب جو ہیں یہ اس میں انہوں نے جو ہے اپنے گاؤں کے تعلق سے اور پھر اپنے خاندان کے تعلق سے پوری تفصیل لکھی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. میں جس گاؤں میں رہتا ہوں اس کا نام عثمہ ہے. بتایا جاتا ہے کہ یہ پوری تفصیل انہوں نے لکھی ہے. آگے یہ جو شکیل نے جو ایک سوال جو یہ کیا ہے کہ ہمارا گاؤں یہاں پر ہمارا خاندان یہاں پر کس طرح آیا، ہمارے گاؤں کا نام عثمان پور کیوں پڑا. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں انہوں نے جواب اس کا دیا ہے. خود اس کے چچا نے جو ہے 1977 میں یہ جواب دیا تھا کہ بتایا جاتا ہے کہ بہار، بنگال اور اڑیسہ کے نواب جناب سراج الدولہ کی فوج میں افغانستان کے جو فوجی تھے ان میں ایک کا نام عثمان علی خان تھا اور دوسرے کا نام سید غلام غوث تھا. کہا جاتا ہے کہ انگریزوں کے ساتھ لڑائی میں جب نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی تو ان کی فوج کے دونوں سپاہی ٹھیک ہے یہاں پر آئے اور اس نے یہیں پر آ گئے اور جنگلوں کو کاٹ کر اپنے اس علاقے کو اپنے پسند کیا. ان کی پہچان کے لیے کاغذ موجود ہے. اس بات کے لیے جو ہے مطلب یہ کاغذ موجود ہے. اور آگے اس نے یہ بھی لکھا ہے، جو شکیل نے سوال کیا ہے کہ گاؤں کا نام عثمان پور کیوں پڑا. تو اس سلسلے میں بھی جو یہ انہوں نے لکھا ہے ان کے چچا نے کہ جیسا معلوم پڑتا ہے کہ عثمان خان کے نام پر ہی ان کی بسائی بستی کا نام عثمان پور پڑا. ٹھیک ہے، عثمان پور نام پچھلے دستاویزوں سے معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو شکیل نے جو یہ سوال جو کیا ہے نا کہ 300 سال پرانا دستاویز، تو یہ اسی دستاویز جو بتا رہا ہے کہ 300 سال پرانی تاریخ، تو یہ تاریخ وہی ہے جو اس کے بارے میں شکیل نے سوال کیا ہے. اور اس کا خاندان یہاں کس طرح بسا وہ بھی ہے. اب یہ ہے کہ جو خاندان کے تعلق سے جو اس نے ڈھٹائی کے ساتھ جو جھوٹ بولا ہے اور باتیں چھپائی ہیں، اس سلسلے میں اس کے چچا جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ عثمان علی خان کے بعد نام کچھ اس طرح ملتا ہے: عثمان خان، غلام رسول خان، ان کے بیٹے اکبر علی خان بن مصاحب خان بن واحد خان بن وحید خان بن محمد بشیر خان بن نور محمد خان. نور محمد خان یہ بڑے بھائی ہوئے. اس کے بعد محمد حنیف خان ہے، نذیر احمد خان ہے. تو گویا یہ کہ یہ تمام خاندان جو ہے نا یہ اصل پٹھان ہے. اور اگر ہم آگے دیکھیں تو انہوں نے ایک اس طرح سے یہ نقشہ بھی بنایا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس نقشے کو بھی دیکھ سکتے ہیں. عثمان خان بن غلام رسول خان، اکبر علی خان، مصاحب خان، وحید خان، یہ محمد حنیف خان شکیل کے والد صاحب جو ہوئے. ویسے ہی جو ہے بعد میں جو ہے شکیل کے گھر والوں نے یا خود شکیل نے جو ہے یہ اس نقشے میں اضافہ بھی کیا ہے، جس میں محمد حنیف خان جو شکیل کے والد ہیں ان کی 2 شادی ہوئی تھی. تو پہلی بیوی سے جو ہے شکیل احمد خان اور جمیل خان اور باقی بہن سب ہے. دوسری بیوی سے جو ہے باقی سارے بھائی سب ان کے ہیں. تو جو شکیل جو یہ باتیں جو چھپاتا جو پھر رہا ہے خاندان کے تعلق سے، کہ 2 چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ خاندان محفوظ نہیں ہے اور 1400 سال پرانا جو ہے اس وقت جو ہے کسی کا شجرہ محفوظ نہیں ہے اور اس بنیاد پر پہچان نہیں ہو سکتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ بھائی بہت سارا خاندان الحمدللہ محفوظ ہے. اور عرب میں تو عام طور پر جو لوگ خاندان اپنا شجرہ نسب محفوظ رکھتے ہیں. بہرحال کسی کا محفوظ ہو یا نہ ہو، اللہ نے جو ہے شکیل کے خاندان کو محفوظ رکھا تاکہ لوگ اس کے دجل سے، اس کے دھوکے سے بچ سکیں. اس لیے جو ہے میری نوجوانوں سے درخواست بھی ہے کہ اس کے دجل اور فریب میں نہ پڑیں اور جو اس طرح کے جو جھوٹ جو کہہ رہا ہے اس کے بارے میں اس سے سوال کریں. وجہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی شکیلی جب کسی نوجوان کو جب دعوت دیتا ہے اور اس سے جب سوال جب کیا جاتا ہے اور جب دعوت جب دیتا ہے تو پھر وہ اس سلسلے میں وہ بات ہی نہیں کرتا ہے. وہ کرے گا کہ مہدی مسیح ایک ہی شخص ہیں. ٹھیک ہے، دجال کے تعلق سے بات کرے گا، پیشن گوئی کے تعلق سے بات کرے گا، لیکن شکیل کی شخصیت کے تعلق سے بات نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ ان سے یہ سوال کریں کہ بھائی جو حضرت مہدی کے بارے میں جو نام آیا ہے، ان کے والد کا نام آیا ہے، ان کا خاندان آیا ہے، تو شکیل کا تو کچھ بھی میچ نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہاں پیدا ہوں گے، ان کے آنے کا مقصد کیا ہوگا، کوئی بات بھی میچ نہیں کر رہی ہیں. تو اس لیے جو ہے یہ بہرحال یہ کہ یہ جھوٹا ہے، مکار ہے، کذاب ہے. اس لیے ہم درخواست کریں گے نوجوانوں سے کہ ایک بار غور کریں، شکیل سے یہ سوال بھی کریں کہ بھائی یہ ساری چیزیں، یہ ان کا اوریجنل سارا ڈاکومنٹس ہے. ٹھیک ہے، خود شکیل کے نام میں اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے دکھایا تھا کہ شکیل کے نام میں بھی خان لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو خان کس میں لگاتے ہیں؟ یہ سارے اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں جو اس سے پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے دکھایا گیا تھا.
سب میں جو ہے یہ خان لگا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ سے دعا بھی کریں ان نوجوانوں کے بارے میں جو کہ اس فتنے میں پڑ چکے ہیں، اور باقی کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس فتنے سے بچائے۔ نوجوان غور فکر بھی کریں، اور یہ جو ڈاکومنٹس جو ابھی ہم نے دکھایا ہے یہ اس ایپس پر بھی موجود ہے، آپ اس ایپس کو ڈاؤن لوڈ کر کے جو ہے یہاں سے ڈاکومنٹس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔